يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سارے احباب محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم المعصومین. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تقم برسول الله نصرته ان تلقها الرشد في آجامها تجمي. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. تمام تر حمد و ثنا کی مالک مبارک الہ ہے جو لا مقام کی بلندیوں سے لے کر تحت ثرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. کروڑہا درود و سلام حبیب کردگار مدنی تاجدار امت کے غمخوار کل کائنات کے مختار آقا احمد مجتبی حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے مختلف مقامات سے آیات بینات کے کچھ الفاظ حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دل و دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر اور دھوکے سے محفوظ رکھے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اب یہ دعا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ جب والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. صدق اللہ العظیم. جو افراد چلے گئے ان کے بعد جو آئے جیسے ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے اور آج کل شریف جناب چودھری پرویز صاحب کے والد مرحوم کا ہے تو اس حوالے سے جیسے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ جو احباب بیٹھے ہیں ان کے بیٹوں بھائیوں پوتوں سمیت تو انہیں رب تعالیٰ یہ تعلیم ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ دعا کریں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے. اب معلوم ہوا کہ اپنے مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا مانگنا، ان کو دعا کے طور پر ایصال ثواب کرنا، ان کی دعا کے اہتمام کے لیے کل شریف کا اہتمام کرنا یا 40ویں کا اہتمام کرنا یا سالانہ ختم شریف کا اہتمام کرنا، یہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور رب کے رسول کے فرمان کے بھی مطابق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے نا کہ یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اب انہیں پتہ نہیں ایسی حدیث کے درجے کتنے ہیں. آج کل تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جڑا کھڑا عالم بڑے ہیں، تو یہ علم ایسے نہیں آتا، علم پڑھنے سے آتا ہے. علم علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے سے آتا ہے. اگر گھر میں 2 کتابڑیاں لے کے بیٹھ جانے سے آتا تو ہم 8 سال مدرسے میں نہ پڑھتے. اگر گھر میں چند کتابیں پڑھنے سے علم حاصل ہوتا تو ہمارے بزرگ علماء کرام سالوں مہینوں سالوں تک گھروں سے باہر جا کے علم حاصل نہ کرتے. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا. تو فرمایا کہ جب بندہ، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے
اور قرآن کریم کے بعد جو درجہ ہے کتابوں میں سے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، صحیح بخاری شریف کا درجہ ہے قرآن کریم کے بعد، صحیح بخاری شریف، اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه او صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حدیث سنی ہے، آپ کو زیادہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ. جناب والا میں شعر سناتا پنجابی کا، اور اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہ آتی، صرف آواز ہوتی، مطلب جو بھی ہوتا آپ نے سبحان اللہ زور سے کہنی تھی. اب میں نے حدیث سنائی، آپ کو زور سے سبحان اللہ کہنی چاہیے. تو فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس دنیا سے، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس کا جو سلسلہ اعمال کا تھا وہ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک کام کر کے گیا وہ تو چلا گیا، لیکن اس کا ثواب اس جانے والے کو قبر میں برابر ملتا رہے گا. فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر گیا. کہیں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو انہیں مسلمانوں کو پانی دے کے گیا. مسلمانوں کو اس لیے کہ جو زبان اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں کر سکتی، جو زبان اللہ کے رسول کے اصحاب کی تعریف نہیں کر سکتی، جو زبان اللہ کے محبوب غلاموں ولیوں کی تعریف نہیں کر سکتی، وہ زبان حقیقت میں انسان کی زبان کہلوانے کے قابل نہیں ہے. بے شک وہ زبان حقیقت میں انسان کی زبان کہلانے کے، مسلمان کی زبان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، جن میں سے 2 ایسے ہیں جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں. وہ چاہے سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھ کے کھاتے ہیں، یا انشورنس کرا کے کھاتے ہیں، یا ویسے سود کھاتے ہیں جیسے لین دین کے معاملے میں سود کرتے ہیں. فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور جو کسی ولی کے ساتھ دشمن کرتا ہے میرا اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے. جب ولی کے ساتھ رب دشمنی کو اعلان جنگ فرما رہا ہے تو جو اس کے محبوب کے صحابہ سے دشمنی کرے، جو اس کے محبوب نبی سے دشمنی کرے، پھر اس کی رب کے ساتھ کتنی جنگ ہوگی. تو فرمایا کسی مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ کر کے گیا، کسی بھی عمل سے صدقہ جاریہ کر کے گیا، کسی کی کوئی تکلیف کسی مسلمان کی دور کر کے گیا، فرمایا وہ تو چلا گیا لیکن جانے والا تو چلا گیا، لیکن جو کر کے اللہ کی رضا کی خاطر گیا اس کا ثواب قبر میں اسے ملتا رہے گا. فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم پھیلا کے گیا، ایسا علم پھیلا کے گیا، بچوں کو پڑھا کے گیا، آنے والی نسلوں کو دین کی روشنی کرا کے گیا، ان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں چھوڑ کے گیا، جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا رہا. ينتفع به، فرمایا وہ تو چلا گیا، جانے والا تو چلا گیا، لیکن کام ایسا ذیشان کر کے گیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. فرمایا او ولد صالح يدعو له، او ولد صالح يدعو له. اور ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، یہ ہے نا جو ہمارا عقیدہ نہیں کہ جو مر گیا مٹ گیا ختم ہو گیا، نہیں، اگر مر گیا مٹ گیا تو پھر ہم اس سارے ثواب کے لیے کیوں بیٹھے ہیں. حضور کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، جس کی تشریح کر رہا ہوں. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے. فرمایا میرے والد یا والدہ کا ذکر فرمایا، وہ چلے گئے، دنیا سے فوت ہو گئے، اچانک ان کی وفات ہو گئی، میں پاس نہیں تھا، اور مجھے امید تھی کہ اگر میں پاس ہوتا اور انہیں موقع ملتا تو وہ مجھے صدقہ کا حکم دیتے. کیا اب میں ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ میرے محبوب نے قرار فرمایا ہاں پہنچے گا. اب حضور کی حدیث کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے،
جب ہم دورہ پڑھتے تھے تو حدیث پاک پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق احمد بریالوی صاحب سرائے عالمگیر والے تھوڑ شریف والے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان سے میں نے حدیث پاک پڑھی، ترمذی شریف کی پڑھی حدیث پاک، اور بھی میں نے کتابیں پڑھی ان سے، تو آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں یہ آپ کے لیے آپ کو ایک زاویہ دے رہا ہوں اور ایک مسئلے کی گہرائی کا ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آ جائے پھر کیا کیوں کیسے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر ہمارا سر جو ہے وہ نیچا ہو گیا، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، جب اللہ کے محبوب کا فرمان آ گیا پھر یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، چونکہ چنانچہ والی بات ختم ہو گئی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس سے ثواب پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا جب مردہ کی قبر پر پرندہ بیٹھتا ہے تو قبر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے یا بولو یار تسی بھی بولو تھوڑے بزرگوں، یہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر عام بندہ قبر والا اسے یہ معلوم ہے کہ میری قبر پر بیٹھنے والا پرندہ نر ہے یا مادہ ہے تو اللہ کے ولیوں اور نبیوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبیوں ولیوں کو کوئی پتہ کہ ہمارے پاس کون آیا ہے؟ یہ بڑے فتنے کا دور ہے۔ میں آپ کو کیونکہ یہ جو محفل ہوتی ہے نا ختم شریف ہو یا میلاد کی شریف کی ہو، کل کی ہو، چالیسویں کی ہو، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دو صحابہ تشریف لائے ہیں انہیں ہم کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمارے استاد بھی کھڑے ہیں، ہمارے پیر بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کمپرومائز کے ان کے شاگرد بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ بے شک سبحان اللہ، اور بات پکی کریں گے جس پہ کسی کا اعتراض نہیں آ سکے گا۔ اس پر اعتراض ہوا تو ہمارے پاس لائبریری میں 80 جلدوں والی کتابیں پڑھی ہوئی آ کے ہم دکھائیں گے جناب ہم نے بات کی ہے پکی کی۔ تو جب ایک عام بندے کی قبر پہ بیٹھنے والا پرندہ اسے معلوم ہے عام قبر والے کو کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے تو اللہ کے ولی کو نہیں پتا یہ میرے پاس کون آیا اور اللہ کے نبی کو نہیں پتا ہم سے کون جناب والا کیا مانگ رہا ہے۔ آج لوگ بک بک کرتے ہیں کہ جناب والا کسی سے مانگنا جائز نہیں، تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے اگر نبیوں ولیوں کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کا وسیلہ دے کے رب سے مانگنا جائز نہیں تو دنیا کے بارے میں اپنی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا دارا کے منہ کیوں اڑ دے ہو، اور دنیا دارا کے منہ کیوں اڑ دے ہو؟ اللہ کو منگو، ویزے بھی منگو، اللہ کرو، کار بھی منگو، کوٹیاں بھی منگو، کاراں بھی منگو، کیوں دنیا دارا کا وسیلہ پیش کر دے ہو؟ لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئے گی، اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کہ وہ کیا دیکھے۔ اعظم چشتی اور بڑے شاعر ہوا کرتے فرمایا محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آؤندے، اصل منافق جانی اسنو اور جھوٹے پیار جتاؤندے، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑے مڑ مڑ اے فرماندے آدم جتے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آندے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس ذات میں عیب ہی نہ ہو اور وہ ذات کہ جس کے بارے میں حضرت حسان جو حضور علیہ السلام کے ثنا خان ہیں، حضور کے سامنے حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیو سبحان اللہ۔ اپنے وقت دعا ہو جیسی انشاءاللہ اپنے وقت دعا جیسی حضور دے سامنے بیٹھ کے حضرت حسان بن ثابت حضور دی تعریف کر دیں، عرض کر دیں یا رسول اللہ تواڈے جا سونا اج تک اکھ نے تکیا ہی نہیں، تکے کتھوں تواڈے جا حسن و جمال والا ماں نے جمیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان رسول کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور دی ذات وچ عیب ہوندا، حضور دی ذات بے عیب ہے، رب بے عیب ہے، اس نے اپنے محبوب نو بے عیب پیدا فرمایا کہ حضور فرما دے نہ احسان ہے انجنا آخر عیب علی جڑی حضور اللہ دی ذات ہے نا وہی بے عیب ہے، باقی کوئی بے عیب نہیں۔
لیکن کوئی معاہدہ لال ثابت کرے حضور نے اس کا انکار کیتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، حضور دی ذات سے عیب ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا جس طرح آپ کی مرضی تھی رب نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنیوں اپنے عقیدے پہ خوش ہوا کرو اور ان لونڈوں کی باتیں نہ سنا کرو جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے موبائل میں جناب والا جیب میں موبائل ہے، فیس بک واٹس ایپ پہ آن کر کے وہ طرح طرح کے لوگوں کی تقریریں سنتا ہے، اور یہ گمراہی کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا قرب قیامت، حدیث پاک مفہوم سمجھیے، اتنے فتنے ہو جائیں گے، اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا گویا کہ آگ کے انگاروں کے جلنے پر برابر ہوگا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، اپنے علماء سے جڑے رہو۔ اور ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم سکول کا 10ویں کلاس سے اوپر ہو کے اپنے علماء کے ساتھ رابطہ نہ رکھے، سکول کی تعلیم تو اتنی خشک ہوتی ہے، اتنی خشک ہوتی ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، آخری بات کر کے ختم کروں گا، میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، دو ٹیچر آپس میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے غالباً وہ BSc کی ڈگری کا جناب ذکر کر رہے تھے کہ فلاں بندے کے ساتھ پاس بڑی ڈگری ہے لیکن اسے چپڑاسی کی جاب نہیں مل رہی۔ ذرا غور کرنا میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں، اسے چپڑاسی کی جاب نہیں مل رہی۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یہ سکول کی تعلیم کی اوقات ہے، یہ سکول کی تعلیم کی اوقات ہے۔ وہ بندہ BSc پڑھے ہے، انہوں چپڑاسی رکھنے واسطے تیار نہیں۔ قربان جاؤں دین تیری شان پر، قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شان پر، قربان جاؤں دین اسلام کی شان پر کہ جس نے دین اسلام کو اپنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ بے شک، سارے بولیے مانتے ہیں؟ بے شک۔ تو پھر دین کے ساتھ جڑ جائیے، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیے، دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اپنی اولادوں کو دین پڑھائیے، اپنی اولادوں کو علماء اہل سنت صحیح العقیدہ جو اللہ کے ولیوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے اصحاب کی بھی عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، اور سارے انبیاء کے ساتھ اپنے محبوب آقا کی بھی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جڑ جائیے، یقین جائیے، یقین جانیے، قبر میں بھی کامیابی ہوگی اور حشر میں بھی کامیابی ہوگی۔ ایک حدیث پاک آخری بات کر کے ختم کروں گا، جتنی دیر تک یہ ختم کا سامان آ گیا ہے۔ جب قبر میں بندہ جاتا ہے نا تو اسے جب 2-3 سوال ہوں گے نا تو آخری سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اور دی گل نہیں، قبر چ آ کے نہیں، دنیا تے تیرا کی عقیدہ سی، دنیا تے کیا عقیدہ رکھتا تھا تو ان کے پاس ساتھ؟ جب دنیا میں یہ عقیدہ ہوگا کہ بس ہمارے رسول کے بعد بات ختم، ہمارے نبی پاک کے بعد بات ختم، وہی ایمان ہے بلکہ ایمان کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس ساری محفل کا ثواب ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی روح کو بخشے، اور آپ احباب جو اس محفل میں تشریف لائے ختم شریف میں، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، دوران گفتگو اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔